بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام دیکھتی آنکھوں اور سنتے کانوں کو السلام علیکم، اور یونیک وائس 65 میں آپ سب کو خوش آمدید۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ کا ایک بہت بڑا حصہ غزوات پر مشتمل ہے۔ یہ پہلو نہ صرف میدان جنگ بلکہ حیات انسانی کے دیگر کثیر سیاسی، سماجی اور نظریاتی پہلوؤں میں بھی رہنمائی فراہم کرتا ہے۔ ہجرت مدینہ کے بعد شروع ہونے والا دفاعی جنگوں کا مرحلہ جنگ خندق پر اختتام پذیر ہوتا ہے، جو کہ شوال یا ذی-القعدہ کے مہینے میں 5 ہجری کو لڑی گئی تھی۔ خندق اور احزاب کہنے کی وجہ کیا ہے؟ خندق کا معنی ہے میدان جنگ میں دشمن کے حملے سے حفاظت کے لیے کھودا جانے والا گہرا اور لمبا گڑھا۔ یہ دفاع کی ایک فارسی جنگی چال ہے۔ اس جنگ میں چونکہ مدینہ طیبہ کا دفاع کرنے کے لیے میدانی علاقے کے ساتھ ایک لمبا گڑھا کھودا گیا تھا، اس لیے اس جنگ کو خندق کہتے ہیں، اور غزوہ احزاب بھی اسی جنگ کا نام ہے۔ احزاب کا معنی ہے کئی جماعتوں، چونکہ یہودیوں نے مشرکین مکہ اور مختلف عرب قبائل کے ساتھ مل کر مسلمانوں پر حملہ کرنے کے لیے ایک اتحادی فوج تیار کی تھی، اس لیے اس جنگ کو جنگ احزاب کہا جاتا ہے۔ سازشی حرکتوں اور عہد شکنی کی وجہ سے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب قبیلہ بنو نذیر کے یہودیوں کا محاصرہ فرمایا کہ انہیں مدینہ طیبہ سے جلا وطن فرمایا، اور ان میں سے بعض سرداروں نے خیبر کا رخ کیا جہاں ان کا بے حد اکرام کیا گیا، حتیٰ کہ وہاں ان کو اپنے سردار مان لیا گیا۔ غزوہ بنو نذیر میں جلا وطنی ان کی پیشانی پر ذلت کا بدنما داغ تھی، جسے دھونے کے لیے انہوں نے مدینہ طیبہ پر بھاری حملے کی منصوبہ سازی شروع کی۔ انہوں نے مکہ آ کر کفار قریش سے ملاقات کی۔ یہ ملاقات بہت خوشگوار رہی۔ قریش کے سینے پہلے ہی بدر وغیرہ کے انتقام کی آگ میں دہک رہے تھے، لہٰذا انہوں نے اس جنگ میں شمولیت پر ہنسی خوشی رضامندی ظاہر کی، جس کے بعد یہ لوگ قبیلہ بنو غطفان گئے اور ان کو خیبر کی آمدنی کا لالچ دے کر جنگ پر آمادہ کر لیا۔ الغرض انہوں نے سرزمین عرب کی جا بجا دورے کر کے کفار قریش، بنو غطفان اور بنو سلیم سمیت مختلف قریش اور یہودی عرب قبائل کو جنگ کے لیے تیار کر لیا۔ اس طرح سب کو ایک پلیٹ فارم پر جمع کر کے اتحادی فوج تشکیل دی۔ مسلمانوں کے لیے یہ بہت سخت جنگ تھی۔ عرب کی تاریخ میں اتنا بڑا خونخوار لشکر پہلے کبھی دیکھنے میں نہیں آیا تھا۔ یہ پہلا موقع تھا جب عرب کے تمام غیر مسلم ایک ہو کر مدینے کی طرف مسلمانوں پر دھاوا بولنے کے لیے ارادے سے منظم ہو کر نکلے تھے۔ اس فوج کی کل تعداد 10,000 تھی۔ ادھر مدینہ منورہ میں جب اس لشکر جرار کے حملے کی خبر پہنچی تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ اکرام سے جمع فرما کر مشورہ فرمایا۔ حضرت سلمان فارسی نے خندق کھودنے کی رائے دیتے ہوئے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، فارس میں جب ہمارا محاصرہ کیا جاتا تھا تو ہم خندق کھودتے تھے۔ اہل عرب کے لیے خندق کھودنا ایک نئی جنگی تدبیر تھی۔ سب نے اس رائے کو پسند کیا۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سلمان فارسی کے مشورے کو قبول فرما لیا۔ چنانچہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ میں اور صلہ پہاڑ کے دامن میں 3,000 انصار و مہاجرین کی افواج کے ساتھ پڑاؤ ڈالا۔ صلہ پہاڑ کو پشت پر رکھ کر تیزی سے خندق کا کام مکمل کیا گیا، جس میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی بنفس نفیس شامل تھے۔ ایک قول کے مطابق 6 دنوں میں خندق کا کام مکمل کیا گیا۔ صلہ پہاڑ ایک آپ کی پشت پر تھا، آپ کے سامنے خندق تھی، اور خندق کے اس پار دشمن اور ان کی افواج۔ یہود و مشرکین کی افواج کے حملہ آور ہونے سے پہلے ہی مدینے میں آباد یہودیوں کا ایک قبیلہ بنو قریظہ میثاق مدینہ کا پابند تھا، مگر دوران محاصرہ بنو نذیر کے سردار نے اصرار کر کے اس قبیلے کو بھی اپنے ساتھ ملا لیا۔ بنو قریظہ نے عین جنگ کے موقع پر مسلمانوں سے بدعہدی کی۔ خندق سے فارغ ہوتے ہی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کا بھی احتساب فرمایا، جسے تاریخ میں غزوہ بنو قریظہ کہا جاتا ہے۔ مشرکین و یہودی کی افواج نے مدینہ منورہ پر حملہ کیا تو صحابہ کی ایمانی شجاعت اور خندق ان کے آڑے آئی۔ انہوں نے خندق کے پاس پڑاؤ ڈالا ہوا تھا۔
خندق کے پاس پڑاؤ ڈال کر محاصرے کی غرض سے مورچے بنا لیے۔ بعض کفار نے تنگ جگہ سے خندق عبور کرنے کی کوشش کی، ان میں سے کچھ کامیاب ہوئے، مگر خندق کے اس پار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثاروں کے ہاتھوں اپنے انجام کو پہنچے۔ جنگ کا ایک اہم واقعہ حضرت علی علیہ السلام کا دشمن کے لشکر کے نامی گرامی پہلوان عمرو بن عبد ود کے ساتھ مقابلہ تھا۔ تاریخ میں آیا ہے کہ لشکر احزاب نے دلاوران عرب میں سے بہت طاقتور افراد کو اس جنگ میں اپنی امداد کے لیے دعوت دے رکھی تھی۔ ان میں سے 5 افراد زیادہ مشہور تھے: عمر بن عبد ود، اکرمہ بن ابی جہل، عبیرہ، نوفل اور زرار۔ یہ لوگ دوران محاصرہ ایک دن دست بدست لڑائی کے لیے تیار ہوئے، لباس جنگ بدن پر سجایا اور خندق کے ایک کم چوڑے حصے سے مہاجرین اسلام کے تیروں کی پہنچ سے کس قدر دور تھے، اپنے گھوڑوں کے ساتھ دوسری طرف چست لگائی اور لشکر اسلام کے سامنے آ کھڑے ہوئے۔ ان میں سے عمر بن عبد ود زیادہ مشہور اور نامور تھا۔ کوئی ہے بہادر کی آواز میدان احزاب میں گونجی، اور چونکہ مسلمانوں میں سے کوئی بھی اس کے مقابلے کے لیے تیار نہ ہوا، لہٰذا وہ زیادہ گستاخ ہو گیا اور مسلمانوں کے عقائد اور نظریات کا مذاق اڑانے لگا اور کہنے لگا: تم تو یہ کہتے ہو کہ تمہارے مقتول جنت میں ہیں اور ہمارے مقتول جہنم میں، تو کیا تم میں سے کوئی بھی ایسا نہیں جسے میں بہشت میں بھیجوں یا وہ مجھے جہنم کی طرف روانہ کر دے؟ اس موقع پر پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ کوئی شخص کھڑا ہو اور اس کی شر کو مسلمانوں کے سر سے کم کر دے، لیکن حضرت علی علیہ السلام کے سوا کوئی بھی اس کے ساتھ جنگ کے لیے آمادہ نہ ہوا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے فرمایا: یہ عمر بن عبد ود ہے۔ تو حضرت علی علیہ السلام نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں بالکل تیار ہوں، خواہ وہ عمرو ہی کیوں نہ ہو۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا: میرے قریب آؤ۔ چنانچہ حضرت علی علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے سر پر عمامہ باندھا اور اپنی مخصوص تلوار ذوالفقار انہیں عطا فرمائی اور ان الفاظ میں انہیں دعا دی: خدایا علی کے سامنے سے، پیچھے سے، دائیں اور بائیں سے اور اوپر نیچے سے اس کی حفاظت فرما۔ حضرت علی علیہ السلام بڑی تیزی سے عمرو کے مقابلے کے لیے میدان میں پہنچ گئے۔ یہی وہ موقع تھا کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ختمی مرتبت نے وہ مشہور جملہ ارشاد فرمایا: کل ایمان کل کفر کے مقابلے میں جا رہا ہے۔ حضرت علی علیہ السلام نے عمرو بن عبد ود کو دعوت اسلام دی، اسے کہا کہ خدا کو ایک مان لو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کا اقرار کر لو تو میں تمہیں چھوڑ دوں گا۔ جب اس نے اس بات سے انکار کیا تو پھر مولا علی علیہ السلام نے اسے کہا کہ گھوڑے سے نیچے اتر کر میرے ساتھ جنگ کر، اور پہلا وار کرنے کی اجازت اسے دی۔ عمر بن عبد ود نے وار کیا، بہت زور سے وار کیا، تو اس کا پہلا وار ہی مولا علیہ السلام نے خطا کیا۔ باری مولا کی آئی، مولا علی علیہ السلام نے ایک ہی وار سے اسے وصل جہنم کیا۔ مولا علی علیہ السلام نے ذوالفقار سے وار کیا تو وہ 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا اور زمین بوس ہو گیا۔ جنگ کے میدان سے لوگوں کے ہجوم سے نعرہ تکبیر کی آواز بلند ہوئی تو سارے اصحاب اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سمجھ گئے کہ عمر بن عبد ود مارا گیا اور مولا علی علیہ السلام جیت گئے۔ اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مولا علی علیہ السلام کے ذریعے غزوہ خندق میں فتح حاصل کی۔ ناظرین، اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفکیشن کو آن کر دیں تاکہ آپ کو چینل کی اپڈیٹس ملتی رہیں۔ اگر ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کر کے صدقہ جاریہ کے طور پر اپنے دوستوں کو لازمی شیئر کریں۔